السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک بہت اہم سوال پر بات کرنے والے ہیں۔ آخر ہم پر اتنی مشکلات کیوں آ رہی ہیں؟ آج مہنگائی ہو، بے روزگاری ہو، ناانصافی، کرپشن، عدم برداشت، ہر طرف پریشانی ہی پریشانی نظر آتی ہے۔ تو کیا یہ سب اتفاق ہے؟ نہیں، اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں، تم پر کوئی مصیبت نہیں آتی مگر تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے۔ تو آئیے آج ہم اس اصل وجہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں جس کا تعلق ہمارے دین سے ہے۔ حصہ 1، دین اسلام، اللہ کی نعمت۔ اسلام کوئی عام دین نہیں، یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے جس کی خاطر قربانیاں، شہادتیں اور بے شمار دعائیں مانگی گئیں۔ مگر نعمتوں کی حفاظت بھی انسان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ہم نے کلمہ تو پڑھ لیا لیکن اس کے جو حقوق تھے، یعنی اللہ کی اطاعت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی، عدل، عبادت، وہ ہم بھول گئے۔ حصہ 2، دین سے دوری، مسلمانوں کی کمزوری۔ آج ہماری زندگیوں سے وہ عبادات غائب ہیں جو اللہ کا قرب دیتی ہیں، جو معاشرے کو مضبوط کرتی ہیں۔ آئیے ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ پہلا، نماز کی کوتاہی۔ نماز چھوڑ دینا صرف ایک گناہ نہیں، یہ اللہ سے تعلق توڑ دینا ہے۔ جس قوم کا اللہ سے رابطہ ہی ٹوٹ جائے پھر اس کی مشکلات کیسے کم ہوں؟ ہم مساجد خالی دیکھتے ہیں، فجر کی نماز میں شاید ایک صف بھی پوری نہ ہو۔ کیا ایسے حالات میں اللہ کی مدد کی امید رکھی جا سکتی ہے؟ دوسرا، روزہ، تقوی سے دوری۔ روزہ ہمیں صبر، برداشت، تقوی اور خود احتسابی سکھاتا ہے، مگر آج ہم روزہ رکھتے بھی ہیں تو صرف بھوکے رہنے کو عبادت سمجھتے ہیں۔ تقوی، کردار، زبان، اخلاق، ان پر کوئی اثر نہیں۔ تیسرا، زکوٰۃ نہ دینا، معاشرتی ناانصافی۔ زکوٰۃ ایک معاشی نظام ہے جس سے غربت ختم ہوتی ہے، مگر ہم نے اسے صرف ایک رسم بنا دیا ہے۔ اگر ہر صاحب نصاب مسلمان زکوٰۃ صحیح طرح دے تو دنیا میں کوئی شخص بھوکا نہ رہے۔ چوتھا، حج، اصلاح کا موقع مگر غذا بغیر واپسی۔ حج دراصل زندگی کے لیے ایک ریسیٹ بٹن ہے، مگر اکثر لوگ صرف سفری تجربہ بنا کر واپس آتے ہیں، نہ کردار بدلا، نہ معاملات، نہ عادات۔ حصہ 3، اجتماعی گناہوں کا اثر قوموں پر۔ قرآن میں واضح ہے، جب کسی قوم میں بے حیائی، ناانصافی، دھوکہ، فریب عام ہو جائے تو اللہ اس قوم پر آزمائشیں نازل کرتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں جھوٹ عام، سود عام، رشوت عام، بے حیائی عام، والدین کی نافرمانی، پڑوسیوں کے حقوق کی پامالی، کاروبار میں دھوکہ، وعدہ خلافی۔ یہ سب صرف انفرادی گناہ نہیں، یہ اجتماعی گناہ ہے، اور اجتماعی گناہوں کی سزا اجتماعی حالات کی صورت میں آتی ہے۔ حصہ 4، مشکلات کا حل، عبادت اور اصلاح کردار میں۔ اس دنیا میں تبدیلی نہ صرف ممکن ہے بلکہ بہت آسان ہے، بس ہمیں اپنے دل اور عمل بدلنے کی ضرورت ہے۔ پہلا کام، نماز کو مضبوط کریں۔ نماز صرف عبادت نہیں، ایک نظام تربیت ہے۔ یہ دل کو صاف کرتی ہے، معاشرے میں امن لاتی ہے، نفس کو کنٹرول کرنا سکھاتی ہے۔ دوسرا کام، روزے کے تقوی کو زندگی میں لائیں۔ روزہ ہمیں سکھاتا ہے، اگر اللہ چاہے تو سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں۔ اس جذبے سے معاشرہ بہتر بنتا ہے۔ تیسرا کام، زکوٰۃ اور صدقہ کو عام کریں۔ یہ کسی غریب کی مدد نہیں، یہ قوم کی ریڑھ کی ہڈی مضبوط کرنا ہے۔ چوتھا کام، سچائی، امانت، دیانت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایماندار تاجر قیامت کے دن نبیوں، صدقوں ہے اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ سوچیں، کاروبار میں دیانت کا مقام کیا ہے۔ پانچواں کام، اپنے گھروں کو اسلامی ماحول دیں۔ اگر گھر ٹھیک ہو جائے تو پورا معاشرہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ حصہ 5، امید اور دعا۔ ہم نا امید نہیں، اللہ فرماتا ہے، میری رحمت ہر چیز پر غالب ہے۔ اگر ہم نماز قائم کر لیں، روزے کو تقوی کے ساتھ رکھیں، زکوٰۃ درست دیں، حلال و حرام کا خیال رکھیں، والدین کی خدمت کریں، جھوٹ چھوڑ دیں، سود، رشوت اور دھوکہ سے بچیں، تو اللہ کے وعدے ہیں کہ وہ قوم کو اٹھاتا ہے، ترقی دیتا ہے، آسانیاں عطا کرتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ دین اللہ کا دیا ہوا تحفہ ہے، اور تحفے کی قدر اس وقت ہوتی ہے جب ہم اسے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے سنبھالیں۔ آج ہی فیصلہ کریں، ہم نے خود کو بدلنا ہے اور تبدیلی ہم سے شروع ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ ہم سب مل کر اس معاشرے کو بہتر بنائیں۔ شکریہ۔